اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 18 سے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ واو زبر او یہاں پہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلد پڑھا جائے گا، ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ حمزہ واو زبر او، کاف زبر کا، صاد یا زبر صی یا زیری، او کا صی۔ یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر شد ہے، چونکہ شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، دوسری بار خود، تو ہم نے صاد کو یا کے ساتھ ملا دیا، صاد یا زبر صی یا زیری، او کا صی، با میم دو زیر بیم میم زیر بی، او کا صی بیم می۔ یہاں پہ دیکھیں میم مشدد ہے، یہاں بھی میم کے اوپر شد ہے اور پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا دیا میں نے، اور چونکہ میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، میم مشدد پر اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کہتے کسے؟ یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا، ناک میں آواز لے کے جانا۔ او کا سوئی بم می، نون سین زبر نس، سین زبر سا، مینس سا۔ یہاں پہ دیکھیں اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا۔ مینس سا، دیکھیں سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ سیٹی کے حروف 3 ہیں، سین، صاد، زا، یہ 3 سیٹی والے حروف ہیں، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ مینس سا، میم الف مد زبر ما، من السماء، حمزہ زیر ای، من السماء۔ یہاں پہ دیکھیں میم پھر الف پھر مد پڑھیں گے، پہلے حروف پڑھیں گے، یعنی میم پھر الف پھر یو ٹن لے کے مد پھر زبر۔ آسان طریقہ ہے، میم الف مد زبر ما، اور یہ مد ہے، چونکہ مد کو 5 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے۔ من السماء، حمزہ زیر ای، حمزہ حروف حلق میں سے ہے اور حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے قریب ہے اس سے ادا کیا جاتا ہے۔ من السماء، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ ٹوٹل 3 ہے، الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، جیسے کہ دیکھیں یجعلون، واو مدہ ہے، اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، فیہ، جیسے فیہ، تو ان کو 1 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، حروف مدہ کو، یعنی 1 الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ فیہ، ہاں کو لمبا نہیں کریں گے، ہاں کو نہیں کھینچیں گے، اس لیے کہ ہاں کے نیچے زیر ہے، اور زیر ہے یعنی حرکت ہے، اور حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ فیہ، ضا پیش ضو، یہاں پہ دیکھیں ضا ہے اور ضا نرم حروف میں سے ہے، ضا ذال ثا، یہ نرم حروف ہے۔ ضا پیش ضو، لام پیش لو، میم کڑی زبر ما، ظلما، کڑی زبر کو بھی 1 الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔
تا واو دو پیش تو واو زبر و ظلمات و واو کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا منہ میں پکڑ کے پڑھا جاتا ہے. ظلمات و را عین زبر را، دیکھیں را کے اوپر زبر ہے اور را موٹے والے حروف میں سے ہے. آگے عین کے اوپر سکون ہے اور چونکہ سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، را عین زبر را، اور عین حروف حلقی میں سے ہے اور وسط حلق سے ادا ہوگا، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے. ورع دال واو دو پیش دو واو زبر و ورعد و بر زبر بر قاف دو پیش قن ورعد وبرق وبرق. جب وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس قاف کو سائلنٹ کرنا ہوگا، ساکن کرنا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ ورعد وبرق. دیکھیں قاف چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور حالت وقف میں ساکن ہو جاتا ہے، حالت وقف میں قاف ساکن ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال. جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو تب ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. برقن ویسے تو اس کے اوپر تنوین ہے، لیکن چونکہ حالت وقف میں یہ ساکن ہو جاتا ہے قاف، تو پھر قلقلہ کرنا ہوگا. وبرق وبرق. یا جیم زبر یج یج. دیکھیں جیم بھی حروف قلقلہ میں سے تھا، تو جیم ساکن ہے تو اس کے اوپر میں نے قلقلہ کیا، یعنی میں نے ہلا کے پڑھا. یا جیم زبر یج. عین زبر ع. عین حروف حلقے میں سے ہیں، حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے. یجع. لام واو پیش لو نون زبر ن. یجعلون. حمزہ زبر ا. دیکھیں اس کو الف زبر ا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کڑی زبر ہو، جو بھی ہو، تو پھر اس کو الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ زبر ا. صاد الف زبر صا. دیکھیں صاد سٹی والے حروف میں سے ہے، پڑھتے وقت منہ سے سٹی کی آواز نکلنی چاہیے. صاد الف زبر صا. با زیر بی. عین زبر ع. اصابع اصابع. عین حروف حلقی میں سے ہے، اصابع. حمیم پیش ہم. اصابعہم. فا یا زیر فی فی. یہاں پہ دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور اوپر سے چھوٹا مد بھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا خوب زیادہ لمبا کریں گے، ایک الف کے مقدار سے تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے. فی. حمزہ کڑی زبر ا. ذال الف زبر ذا. نون زیر نی. فی آذانی. ذال بھی نرم حروف میں سے ہے. فی آذانی. ہا میم زیر ہم. میم زیر می. فی آذانہم می. یہاں پہ دیکھیں یہ میم جو کہ ساکن ہے، میں نے اس کو نہیں پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ میم کا میم میں ادغام ہو چکا ہے، تو عربی میں اسے ادغام کہتے ہیں. آسانی کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جب سکون کے بعد شد آ جائے تو پھر وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد والے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ سکون والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، یا میم کو نہیں پڑھیں گے ہم. ہاں میم زیر ہم. میم زیر می. فی آذانہم می. اور میم مشدد ہے تو غنہ بھی کریں گے. فی آذانہم می. نون صاد زبر نص. صاد زبر صا. مینس صا. دیکھیں لام الف نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. آگے صاد سیٹی والے حروف میں سے ہے، تو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. مینس صوا. مینس صوا. عین زیر عی. قاف زیر قی. مینس صواعق. حا زبر حا.
حا حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. حا زبر ح، ذال زبر ذ، را لام زبر رل، حذرل. اس الف کو نہیں پڑھیں گے اور جم کر کے پڑھیں گے را اور لام کو. حذرل. میم و زبر مو، تا زیر تی، حذر الموت. میم و زبر مو دیکھیں حروف لین ہے، وہ ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے حروف لین کہتے ہیں. اور حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلد پڑھا جائے گا، ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا. حذر الموت. وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس تا کو سائلنٹ کرنا ہوگا. حذر الموت. لیکن تا کی آواز نکلنی چاہیے، تا کی آواز آخر میں آنی چاہیے. حذر الموت. واو لام زبر واللام کڑی زبر لا، ہا پیش ہوں. واللہ. یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. واللہ. اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ الحمد للہ، للہ تو وہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. واللہ میم پیش مو، حا یا زیر حی، محی. طا میم دو پیش تم، محیتم. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک قاعدہ ہے عرب کا کہ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد با آ جائے، تنوین اور نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں وہ نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتا ہے. اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں. تو یہاں پہ چھوٹا میم ہی پڑھیں گے. واللہ محیطم. با لام زیر بل، کاف کڑی زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، بالکافری. دیکھیں را کے نیچے جب زیر ہو تو پھر اس وقت را کو باریک پڑھی جاتی ہے. بالکافری. نون زبر نا، بالکافرین، بالکافرین. یہاں پہ دیکھیں جب وقف کریں گے یہاں پہ تو ہم نے نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا. بالکافرین. آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، اس کی ساؤنڈ پیدا ہوگا. بالکافرین. ملا کے پڑھتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا زبر یا، کاف الف زبر کا، دال لام پیش دل، یکادل. دال لام پیش دل جم کر کے پڑھیں گے. یکادل. الف کو نہیں پڑھیں گے. یکادل. با را زبر بر، قاف پیش قو، یکادل برق جم کر کے پڑھیں گے. یکادل برق. یا خا زبر یخ جم کر کے پڑھیں گے. یا خا زبر یخ. طا زبر طا، طا موٹے حروف میں سے ہیں. فا پیش فو، یخطف. حمزہ با زبر اب، اب. صاد الف زبر صا، اب صا. دیکھیں با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہیں تو ہم نے قلقلہ کرنا ہوگا، یعنی ہلا کے پڑھنا ہوگا. اب صا. را زبر را، ہا میم پیش ہم، اب صارہم. وقف کریں گے تو وقف میں اسی طرح پڑھیں گے، اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں سکون آ جائے یا کڑی زبر آ جائے یا الف آ جائے تو پھر اس کو وقف کرتے وقت بھی اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے. ابصارہم. کاف لام پیش کل، لام زبر لا، میم الف زبر ما، کلما. کلما. چھوٹا مد بھی ہے، تھوڑا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے. کلما. حمزہ زبر الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے. حمزہ زبر ضاد الف
مد زبر ضا، حمزہ زبر اضاء، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، لہم۔ یہاں بھی دیکھیں اسی طرح جس طرح کے پیچھے گزر گیا، یہاں بھی میم کا میم میں آپس میں ادغام ہو چکا ہے۔ عربی میں اسے ادغام کہتے ہیں، جب ایک لفظ دوسرے لفظ میں مل جائے تو اسے عربی میں ادغام کہتے ہیں۔ تو ہم آسانی کے لیے یوں کہتے ہیں کہ جہاں سکون کے بعد شد آ جائے، سکون کے بعد شد آ جائے تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے میم کو چھوڑ کر ہاں کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، شین واو زبر شو، جلد پڑھیں گے، حروف لین ہے۔ لہم ما شو، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی، وقف کریں گے، فی، پھر پڑھیں گے فی، ہا کو ساکن کر دیں گے، سالن کر دیں گے، فی۔ لیکن اگر وقف نہ کرے تو بہتر ہوگا، فی ہی، واو زبر و، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، دیکھیں ذال نرم حروف میں سے ہے، الف مدہ ہے، چھوٹا مد بھی ہے، و اذا، حمزہ وا زبر اغ، اغ، از نہیں پڑھیں گے، ہلا کے نہیں پڑھیں گے، جم کر کے پڑھیں گے، حمزہ وا زبر اغ، لام زبر لا، میم زبر ما، اظلم، اظلم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی۔ دیکھیں حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں، ان کو جڑ پڑھنا ہوتا ہے۔ علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، قاف الف زبر قا، میم واو پیش مو، قامو۔ دیکھیں واو مدہ اور الف مدہ ہے، دونوں کو لمبا کرنا ہوگا، قامو۔ وقف میں ہم نے اسی طرح پڑھنا ہوگا، قامو، اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں سکون آ جائے تو وہاں وقف میں اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے۔ وقف، قامو، واو زبر و، لام واو زبر لو، ولو، شین الف مد زبر شا، حمزہ لام زبر اللام کڑی زبر لا، ہا پیش ہوں، ولو شاء اللہ۔ دیکھیں شین کے اوپر مد ہے، الف کے اوپر، تو اس کو 5 الف کے مقدار لمبا کرنا ہوگا۔ آگے لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ کے لیے ہم نے یہ قاعدہ ذکر کیا کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر وہاں اس لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لام زبر لا، ذال زبر ذا، ہا زبر ہا، با زبر با، لَذَهَبَ۔ دیکھیں سارے کے اوپر، لام کے اوپر بھی زبر ہے، ذال کے اوپر بھی زبر ہے، تمام کے اوپر حرکات ہے، ان کو نارمل پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، حرکات ہے، اور حرکات والے حروف کو جلد پڑھنا ہوتا ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ لَذَهَبَ، لَذَهَبَ، با زیر بی، سین میم زبر سم، عین زیر عی، بسمعی، عین حروف حلقی میں سے ہے، بسمعی، ہا میم زیر ہم، بسمعیہم، واو زبر و، حمزہ با زبر اب، قلقلہ کرنا ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے، و اب، صاد الف زبر صا، را زیر ری، و اب صاری، را کو میں نے باریک پڑھا اس لیے کہ جب را کے نیچے جب زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھی جاتی ہے۔ و اب صاری، حمیم زیر ہم، و اب صاریہم، وقف میں بھی و اب صاریہم ہی پڑھیں گے اس لیے کہ آخر میں سکون ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کڑی زبر لا، ان اللہ۔ دیکھیں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، ان اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے، ان اللہ، عین زبر ع، لام کڑی زبر لا، علی۔ یہاں پہ دیکھیں کڑی زبر لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے،
پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کڑی زبر لام کے اوپر ہے یا کے اوپر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کڑی زبر لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ہم نے یا کو نہیں پڑھنا ہوگا۔ علی کاف لام پیش، کل لام زیر لی، کلی کلی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، دیکھیں شین یا زبر شی دونوں حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو جلد پڑھنا ہوگا۔ آگے سکون تنوین ہے حمزہ کے نیچے، تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، تو ہم نے اخفا کرنا ہوگا، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا۔ شیء، قاف زبر قو موٹے حروف میں سے ہے، دال یا زیر دی، را دو پیش رو، قدیر، یہاں بھی دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے۔ آگے را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ اخفا کرنا ہوگا، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا۔ قدیر، وقف میں ہم نے اس را کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا۔ قدیر قدیر، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ الحمدللہ، آج سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔